अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं सारे लोग। उम्मीद करती हूँ सारी ब्यूटीफुल लेडीज़ खैरियत से होंगी और जो मुझे देख रहा है अल्लाह करे बहुत खुश हो, खैरियत से हो। और बहुत अरसे के बाद, मेरे ख्याल है 2 या 3 हफ़्ते के बाद जो है वो आप लोगों से बात कर रही हूँ, ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ। ये कराची में मेरा रूम था जो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। और इस दिन जाना था हमने मेहंदी में भी, और मैंने 2 दिन का व्लॉग जो है वो आप लोगों के साथ शेयर किया है, शादी का, मेहंदी का और थोड़ी सी बाहर शॉपिंग का। तो ये सुबह का टाइम है, नाश्ते के बाद जो है वो हम लोग निकल गए थे और कुछ शॉपिंग वगैरह करनी है। मेरे हस्बैंड को जो है अपने लिए कोई शर्ट वगैरह लेनी थी, तो उन्होंने कहा चल रही हो साथ, तो मैंने कहा क्यों नहीं, चलते हैं। और कराची के जो मज़े हैं ना भाई, बहुत ही मज़े हैं जिस वक्त दिल चाहे आप आराम से चले जाएं। बेहतरीन वेदर, ना आपको कोई जैकेट पहननी है, ना आपको फुल बूट्स पहनने हैं, और बस आप ऐसे ही निकल जाएं। तो यहाँ पर हम आ गए थे, ये लकी वन नहीं है, ये डॉलमेन मॉल क्लिफ्टन है। तो यहाँ पर हम लोग आ गए थे और यहाँ से अब देखेंगे कि मेरे हस्बैंड को क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है। तो मैं आप लोगों के साथ यही बात कह रही थी कि कराची के जो मज़े हैं ख़ास तौर पे इस वेदर के, वो बहुत अच्छे थे। दिसंबर जनवरी का वेदर बहुत अच्छा है यहाँ का और बड़ा प्लेजेंट है। और ये देखें सामने इतना खूबसूरत कोई स्टॉल था, इस पे ये ट्रक आर्ट जो आजकल बहुत पाकिस्तान में चल रहा है, बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, तो उसकी बनी हुई चीज़ें रखी हुई थी और मुझे देख के दिल चाह रहा था कि ये पूरा रेड़ा उठा के मैं ले जाऊँ वही है ना कि कौन सी चीज़ छोड़ो कौन सी चीज़ लो, समझ नहीं आता। हर चीज़ अपनी जगह बेहतरीन थी। तो गुल खान साहब का था ये, इसका नाम गुल खान था। तो बहुत अच्छी चीज़ें थी, मगर अनफॉर्चुनेटली मैं कुछ भी नहीं ख़रीद सकी, कुछ भी नहीं ला सकी, क्योंकि ये वाले ट्रिप में माशाल्लाह शादियाँ थी, 3-4 शादियाँ थी। तो उसके लिहाज से कपड़े, जूते, इस तरह की चीज़ें ज़्यादा हो जाती हैं और मेरे पास वेट में इतनी गुंजाइश नहीं थी कि मैं कोई भी कोई एक्स्ट्रा चीज़ें ख़रीदती और लेके आती। तो बहरहाल हम ये देख देख के ही खुश होते रहे। हर बार जाते थे, देखते थे, खुश होते थे और वापस आ जाते थे। तो इंशाल्लाह यही सोचा है कि नेक्स्ट टाइम कभी जाएंगे तो एक आध चीज़ ज़रूर लेकर आएंगे। ये है जनाब क्लिफ्टन का जो डॉलमेन मॉल है, बहुत अच्छा है। और सुबह का टाइम था, मेरे ख्याल है 12 बजे का, तो अभी खाली ही है। और हमको कोई चीज़ लेनी थी ग्रॉसरी स्टोर से, तो यहाँ पर ये हम ग्रॉसरी स्टोर में आ गए थे, कुछ फ्रूट्स वगैरह लेने थे। और आजकल यहाँ पर अमरूद और कीनू बहुत अच्छे आए हुए हैं, तो वो हमने लेने थे, हम इधर आ गए थे। और उसके बाद जो है हम घर जाएंगे। तो बस यही मैं बता रही थी कि मेरी आप लोगों से बहुत अरसे बाद बात हो रही है। बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है कि मैं किस वक्त वीडियो अपलोड करूँ, किस वक्त वॉइस ओवर करूँ, किस वक्त एडिटिंग करूँ, तो बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाता है। और ये देखें जनाब, इतनी ज़बरदस्त चाइना की झाड़ुएँ रखी हुई थी। ये फूल झाड़ू जो होती है ना, तो ये प्लास्टिक की थी और ये मुझे इतनी अच्छी लगी। पूरे स्टोर में जो है, मैं कह रही थी ये एक वाहिद काम की चीज़ थी और दिल कर रहा था लेकर जाऊं, मगर मैंने इसकी जब लंबाई देखी तो मैंने कहा ये हमारे सूटकेस के अंदर नहीं आएगी और ये जाते जाते हो जाएगी ख़राब, तो इसलिए हमने रख दी। मगर मुझे बहुत ही अच्छी लगी। और थोड़ी बहुत ग्रॉसरी करके, फल वगैरह लेके हम लोग जो है अब वापसी की लिए आ गए थे, अपनी गाड़ी का इंतज़ार कर रहे थे। और बड़ा अच्छा मौसम है कराची का, हल्की हल्की धूप होती है और बड़ा ही खूबसूरत वेदर है। कोई गर्मी कह रही हूँ, सॉरी, सर्दी बिल्कुल नहीं है। तो ये था हमारा सुबह का व्लॉग। और अब ये हमारा जो है ये आ गया है शाम का टाइम। शाम में हम लोगों ने जाना था एक मेहंदी में, और यहाँ जो है वो मेहंदी की जाने की रवानगी है। और ये कराची पहुंचने के बाद पहली जो है वो शादी का जो ओकेजन है वो शुरू हो गया था। और ये हम जा रहे हैं मेहंदी में, और मैं गेट पर खड़ी थी और जैसे जैसे जो निकलता जा रहा था मैंने कहा भाई थोड़ा थोड़ा अपने दर्शन जो है वो कराते जाओ। और ये हमारे पहुंचने के बाद जो है कुछ अरसे बाद ही एक शादी थी जिसकी मेहंदी है, और उसकी बहुत ही एक्साइटमेंट थी। हम लोग तैयार हो गए थे और निकल रहे थे, और यही था कि भाई टाइम पे पहुंचना है और टाइम की पाबंदी जो है वो करनी चाहिए। और आजकल क्योंकि शादियों का जो टाइमिंग्स हैं वो बिल्कुल फिक्स्ड होते हैं और 12 बजे हॉल की लाइट्स वगैरह बंद हो जाती हैं, तो इसलिए कोशिश करते हैं कि टाइम पे ही निकले। और ये हॉल में हम आ गए हैं, और यहाँ पर जो है मेहंदी है, उससे पहले निकाह होगा और उसके बाद मेहंदी का फंक्शन होगा। बड़ा ही मज़ा आ रहा था। यहाँ मैं और मेरी बेटी जो है ये हम लोग खड़े हुए हैं, पिक्चर्स वगैरह खींच रही थी, फ़ोटोग्राफ़र्स और मूवी मेकर अपना सब काम कर रहे थे। और हम जब जर्मनी से या बाहर से जो लोग आते हैं ना, उनके लिए ये छोटे छोटे फंक्शन, छोटे तो नहीं थे
ماشاءاللہ بڑا فنکشن تھا. اس میں بہت ہی ہم لوگوں کے لیے یہ بہت ہی اہمیت رکھتا ہے اور ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے, خاص طور سے جب ہم اپنے پرانے رشتہ داروں سے, اپنے ملنے والوں سے ایسے موقع پہ ملتے ہیں تو بڑا ہی مزہ آتا ہے. یہ میرے ساتھ میری بڑی بیٹی کھڑی ہوئی ہے, تو بس یہاں پر یہی ہو رہا تھا, ایک دوسرے کے ساتھ ملنا ملانا, کس نے کیسا ڈریس پہنا ہے, کس نے کیسی جولری پہنی ہے. آپ لوگوں کو تو پتہ ہے نا, جب خواتین مل جائیں شادیوں میں تو پھر یہی باتیں ہوتی ہیں, یہی ہوتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ پکچر بنوانا. تو ماشاءاللہ بہت مزہ آیا. اور یہاں پر بس اب مہندی جو ہے وہ لے جانے کی, یہ سب دیکھیں تیار کھڑے ہیں اور ٹرے وغیرہ ہاتھ میں لے کر, اور یہ اب مہندی کے ہال میں انٹر ہوں گے. تو الحمدللہ بڑا ہی اچھا لگ رہا تھا. چھوٹے چھوٹے کلپس میں نے بنائے ہیں جو میں نے کہا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی جاؤں. یہاں پر یہ میری امی اور خالہ جان بیٹھی ہوئی ہیں, اور یہاں پر یہ میرے ماموں بیٹھے ہوئے ہیں. تو بس میں یہی کہہ رہی تھی کہ بڑا مزہ آتا ہے جب سب مل جاتے ہیں. اور میں نے چھوٹے چھوٹے کلپس بنائے کہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی. بہت زیادہ موقع نہیں ملتا ہے کیونکہ ایک کمپلیٹ ویڈیو بنانے کے لیے بہت ٹائم, بہت آپ کو فرصت چاہیے, بہت آپ کا موڈ ہونا چاہیے. تو ظاہر سی بات ہے ایسا نہیں ہو پاتا ہے کہ میں سارے کام ملنا ملانا چھوڑ کر صرف ویڈیو بناتی رہوں. تو جتنے بھی کلپس میں نے بنائے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر لیے. اچھا جی, اب یہ ہے سیکنڈ ڈے کا, اور سیکنڈ ڈے بلکہ ایک دن چھوڑ کے اس دن تھی بارات. اور یہاں پر میں نے دن سے ہی جو ہے نا وہ استری کر کے کپڑے رکھ لیے تھے کیونکہ استری میں کافی ٹائم لگتا ہے. یہ خوبصورت سا جو ریڈ غرارہ دیکھ رہے ہیں یہ میں نے بنوایا تھا اپنی بیٹی کے لیے, بنوایا ہے اپنی بیٹی کے لیے. اور ساتھ میں اس کی یہ میسوری کی شرٹ ہے, یہ اس کے ٹسلز وغیرہ لگے ہوئے. بڑا پیارا یہ غرارے کا سوٹ تھا, مگر یہ پتہ نہیں اور کسی کے ساتھ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے. ہمارے ساتھ تو یہ اکثر ہوتا ہے کہ ہم کپڑے نکالتے کچھ ہے پہننے کے لیے اور جاتے جاتے تک مائنڈ چینج ہو جاتا ہے, اور یہ ہوتا ہے کہ یہ نہیں یہ پہن لیتے. تو اس دن بھی کچھ ایسا ہی ہوا. ہم نے اپنی بیٹی کے لیے یہ غرارہ نکالا اور اس کو بھی بڑا شوق تھا کہ میں یہ والا پہنوں گی, مگر یہ ہوا کہ پھر انہوں نے کوئی اور ڈریس پہن لیا تھا. وہ بھی میں آپ کو بھی آگے دکھاؤں گی. اچھا جی, میں نے یہ غرارہ سوٹ پہنا تھا اور اس کی بھی ایک ہسٹری ہے, وہ میں انشاءاللہ کبھی آپ کو اپنے نیکسٹ کسی ولاگ میں بتاؤں گی. اس کی ہسٹری تھوڑی سی میں بتا دیتی ہوں. یہ ہے کہ یہ دوپٹہ پرانا ہے اور ایک بار پہنا ہوا ہے یہ سوٹ, اور سوٹ جو ہے وہ چھوٹا ہو گیا تھا, آؤٹ آف فیشن ہو گیا تھا, اونچا ہو گیا تھا. اونچی تھی اس کی شرٹ, اب لمبی شرٹس چل رہی ہیں. تو میں نے دوپٹے کو یوٹیلائز کیا ہے اور اس کے ساتھ میں نے پلین غرارہ بنا لیا تھا جو کہ پہننے کے بعد بہت اچھا لگ رہا تھا. آپ لوگ بھی دیکھیں گے تو آپ لوگ اپنی رائے ضرور دیجیے گا. اور یہ اب ہم تیار ہو گئے ہیں بارات میں جانے کے لیے. یہاں میری بیٹی آ گئی ہیں, وہ بھی تیار ہو کے نکلی تھی, تو میں جو ہے وہ میں نے ان کی تھوڑی سی ویڈیو بنا لی ہے. اور یہ میں ہوں, یہ میں آ گئی ہوں تیار ہو کے, بس اب جائیں گے. اور یہ میں نے اپنا غرارہ سوٹ پہن لیا ہے. مجھے خود کو یہ پہن کر بہت اچھا لگ رہا تھا, اور سب سے زیادہ جو خوشی تھی نا وہ اس بات کی تھی کہ یہ میرا فیوریٹ کلر ہے, میرا فیوریٹ سوٹ کا دوپٹہ ہے, اور اس کو میں نے جو ہے دوبارہ سے یوٹیلائز کر لیا ہے. تو اس کی بہت زیادہ مجھے خوشی تھی, اور جو ہے میں آپ لوگوں کو کیا بتاؤں. اور یہ آپ لوگ میرا سوٹ اور دوپٹہ قریب سے بھی دیکھ سکتے ہیں. تو بس اب جانے کی تیاریاں تھی, اور یہ پیچھے دیکھیں بیگز ہمارے بکھرے ہوئے ہیں. یہ ہم لوگوں نے جو گیسٹ ہاؤس لیا تھا یہ وہ ہے. اس کا بھی میں آپ لوگوں کو ٹور دوں گی, اگر میں نے بنائی ہوئی ہوں گی ویڈیوز, میرا خیال ہے بنائی ہوئی ہیں, تو اس کا بھی میں ٹور دوں گی. اور یہاں پہ ہسبینڈ جو ہے وہ کسی سے جو ہے وہ فون پر باتیں وغیرہ کر رہے ہیں, اور بس یہاں پہ تیار ہو کے میرے بھائی بھی آ گئے ہیں. تو اب میں نے جو موبائل اٹھایا ہوا تھا اور میں یہی کہہ رہی تھی کہ بھائی جو تیار ہوتا جائے ذرا آتا جائے, اپنی ایک ایک جھلک دکھلاتا جائے. تو یہ جھلک دکھلانے میرے بھائی آ گئے ہیں, ہینڈسم اینڈ اسمارٹ. اور یہ رہی میری بیٹی جس نے ڈریس چینج کیا ہے. پہلے اس نے ریڈ غرارہ پہنا تھا, اور اس کے بعد اس نے ایک اور سوٹ لیا ہوا تھا وہ چینج کیا, اور یہ دیکھیں غرارہ جو ہے وہ واپس پڑا ہوا ہے بیڈ پر. اور اس کے بعد اس نے دوسرا ڈریس چینج کر لیا تھا, مگر یہ ڈریس بھی ماشاءاللہ سے بہت اچھا لگ رہا تھا. تو یہ اکثر ہوتا ہے, میرے ساتھ بھی اکثر ہوتا ہے کہ میں جانے کے لیے کپڑے کوئی اور نکالتی ہوں اور پہن کے کوئی اور جاتی ہوں. اور جناب یہ ہمارے ہیرو جو ہیں یہ بھی آ گئے ہیں تیار ہو کے ماشاءاللہ سے, اور یہ دونوں بھی تیار ہیں. اور بس اب ہم نکلیں گے مہندی میں, آج بارات تھی, بارات میں جانے کے لیے. تو جا کر آپ سے ملتے ہیں کہ وہاں جہاں ہم جا رہے ہیں وہاں کیسا لگ رہا ہے اور کون کون ملے گا. غرارے کون کون پہنتا ہے شوق سے ضرور بتائیے گا. میں نے یہ غرارے جو ہیں کافی عرصے بعد پہنے ہیں. 1 سال پہلے میں نے غرارہ پہنا تھا جرمنی میں ایک شادی میں,
اور مجھے وہ پہن کر کافی اچھا لگا، لوگوں نے بھی کہا کہ آپ پہ سوٹ کر رہا ہے۔ اس کے بعد میری ہمت ہوئی دوبارہ غرارہ بنانے کے لیے۔ تو یہاں اب ہم ہال میں آ گئے ہیں، بہت ہی خوبصورت بینکویٹ ہال تھا، بہت اچھا ڈیکوریٹڈ، اور میں تو ایک عرصے کے بعد کراچی کی شادی اٹینڈ کر رہی تھی، تو مجھے تو بہت ہی مزہ آ رہا تھا، مجھے کیا سب کو ہی بہت مزہ آ رہا تھا، سب بہت انجوائے کر رہے تھے۔ اور ہاں، غرارے کی بات ہو رہی تھی تو ضرور بتائیے گا کہ بھی غرارہ سوٹ کس کس کو پسند ہے، اور یہ ہمارے ایک ٹریڈیشن کا حصہ ہے۔ اور غرارہ جو ہے وہ بہت سارے گھروں میں بہت زیادہ پہنا جاتا ہے، بلکہ شادی بیاہ میں تو اکثر ہوتے ہی ہیں۔ تو آپ لوگ ضرور اپنے کمنٹس میں بتائیے گا کہ غرارے کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے۔ اور یہاں پر یہ ہمارے جو ہے وہ ہسبینڈ اپنے بھائی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے علاوہ میرے چچا بیٹھے ہوئے ہیں، دوسری طرف میرے ماموں بیٹھے ہوئے ہیں، تو ماشاءاللہ سب ایک دوسرے سے مل رہے تھے، بڑا ہی مزہ آ رہا تھا۔ اور کتنے عرصوں کے بعد جو ہے وہ کافی لوگوں سے ملاقات ہوئی ہے، کتنے لوگوں کو دیکھا ہے، جبکہ یہ بہت قریبی لوگ ہوتے ہیں اپنے، اور مگر یہ کہ دوریوں کی وجہ سے جو ہے سالوں نہیں ملا جاتا ہے، اور دیکھو کتنے محبت سے، شوق سے ایک دوسرے سے سب مل رہے ہیں الحمدللہ۔ تو یہ موقع ایسے ہوتے ہیں کہ بھائی آپ جو ہے اپنے رشتہ داروں سے بہت اچھی طرح مل لیتے ہیں، خاص طور سے دور رہنے والوں سے۔ تو یہ میں نے تھوڑے کلپس آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیے، امید ہے آپ لوگوں کو اچھے لگ رہے ہوں گے۔ اپنی رائے ضرور دیجیے گا، انشاءاللہ میں آپ کوشش کروں گی کہ جلدی ولاگز جو ہیں وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں، اور بہت سارے ولاگز ہیں، بہت ساری ویڈیوز ہیں، انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی۔ اپنا خیال رکھیں، ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور کمنٹ ضرور دیجیے گا، سبسکرائب نہیں کیا ہے تو وہ بھی کر لیجیے گا۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے، اللہ حافظ۔